حضرت ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے حالات زندگی کو جان لیتے تھے۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ اسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے روایت میں سنا، حضور نے فرمایا کہ اے موسیٰ کاظم، آپ کو ایک لڑکا شہزادہ ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نور سے دیکھنے والوں کو لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے دل کے حال معلوم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کبھی موقع پہ انشاءاللہ ہم اس طرح کے احادیث آپ کو سنائیں گے، یہ تو واقعات ہیں، حدیث شریفہ کتنی ہیں اس بارے میں، وہ سب تفصیلات انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ تو حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان سے آپ نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا یا عبد اللہ ارضا بما یرید واستعد لما لا بد منہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے جو چاہتا ہے تم اس سے راضی ہو جاؤ، اور جو تمہاری ضروریات زندگی تم سمجھتے ہیں وہ پوری تیاری کر لو، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، چند لمحوں کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی۔ یعنی کس شخص کی موت کب ہونے والی ہے، سامنے والے آدمی کی حالت اور کیفیات کو بھی آپ جانتے تھے۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہوتا ہے، نادان لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اور وہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں دیکھو غیب کی بات تو اللہ جاننے والا ہے۔ یقیناً غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ غیب کی بات اپنے پیاروں کو دکھاتا اور بتاتا بھی ہے۔ آپ آدھی بات پہ ایمان لاتے، ہم پوری بات پہ ایمان لاتے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ آپ اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، ہم کہتے ہیں غیب اللہ ہی جانتا ہے، وہ کسی کو دینا چاہے تو دیتا ہے۔ یہ پوری بات ہوئی، تو ادھوری بات نہ کرے، پوری بات کرے۔ آپ بولیں گے وہ کہاں ہے، اس کے متعلق ہم نے اس سے پہلے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ غیب کی خبر، غیب کا علم اپنے نبی کو عطا فرمایا، اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک بات، ایک واقعہ آپ کا یہ ذکر کیا حضرت ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک شخص فرماتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت محمد بن عیسیٰ۔ محمد بن عیسیٰ فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ ارشاد یہ فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حاجی حج کے راستے سے جب گزرتے ہیں تو ایک مقام پر ایک مسجد میں بیٹھتے تھے، ان کا پڑاؤ ڈالنے کی ایک جگہ تھی آرام کرنے کے لیے جہاں بیٹھتے تھے۔ تو وہ حج کے حجاج جس مقام پر، جس مسجد میں پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں میں نے دیکھا نماز فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اور وہ فرماتے ہیں حضرت ابو حبیب کہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 17 کھجوریں عطا فرمائی، 17 کھجوریں عطا فرمائی۔ نیند سے میں بیدار ہوا، خواب کی میں تعبیر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود تعبیر لی خواب کی کہ میں اب شاید 17 سال زندگی گزارنے والا ہوں، اس کے بعد میری موت ہوگی۔ کھجور کیا ہوتی ہے؟ کھجور غذا ہوتی ہے، سرکار نے 17 دیے کا مطلب آپ کی غذا 17 سال تک ہے۔ تو یہ تعبیر انہوں نے نکالی۔ اگلے دن جب وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں موجود ہے، اور لوگوں کا ہجوم ہے۔ نماز فجر کے بعد ان کے سامنے بھی کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، اور میں سامنے تھا، انہوں نے مجھے 17 کھجوریں دی، وہ میں نے گن لی اور کہا کہ حضرت کچھ اور عطا فرمائیے۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کہ خواب میں سرکار نے جتنی دی تھی میں نے بھی اتنی ہی دی۔ تو مطلب ایک غائبانہ آدمی کیا خواب دیکھتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کا خواب بھی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نور فراست، یہ نور باطن ہے۔ ہمارے دین میں ایسے بڑے بڑے اکابر بزرگ حضرات گزرے ہیں، ہم کوئی ناچنے گانے والے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں جناب، سود خور دنیا پرست لوگ ہمارے امام نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کہ فرشتے جن کی تعظیم کرتے تھے، ہوائیں جن کی اطاعت کرتے تھے، وہ اپنے دل کی آنکھوں سے لوگوں کے خواب بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایسی مقدس شخصیتیں اہل بیت کرام کی، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کو اپنا امام جانتے ہیں۔ ان کی حق پرستی سے دین اسلام کی حقانیت معلوم ہوتی ہے، اور ہمارا حق ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی دنیا میں، کبھی زندگی میں
ایمان اور اسلام کے بارے میں شک شبے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حاضرین کرام، حضرت ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ بیان فرما رہے ہیں، وہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تفصیل بہت ساری ہے، مختصر اتنا ہے کہ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ مائل بسیاہ تھا۔ آپ کی سیرت لکھنے والے سب لکھتے ہیں مائل بسیاہ تھا، مطلب گورا رنگ نہیں تھا، آپ کا رنگ گورا نہیں تھا، حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دیکھنے والے جلدی نہیں پہچانتے تھے۔ اب میں اور ایک بات عرض کروں گا، ہمارے دکن حیدرآباد میں موسیٰ علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی صورت، شباہت اور ہیئت، کیفیت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت صدر الشیخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے۔ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی صورت، شکل اور آپ کا دبلا پن، چھریرا پن جو بیان کیا گیا، وہ عکس حضرت رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں۔ وہ انہی کے اولاد میں سے جامعہ نظامیہ کے جو بڑے شیخ گزرے ہیں، اس وقت جامعہ نظامیہ کے جتنے علماء دنیا بھر میں ہیں، سب کے استاذ یا دادا استاذ یا پردادا استاد ہیں۔ تو حضرت کی وہی کیفیت اور وہی شکل و صورت ہے، ان کے والد محترم کی بھی وہی کیفیت ہے۔ خیر، تو حضرت موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ، علی رضا رحمۃ اللہ علیہ حمام تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں لوگ سفر میں ہوتے تو حمام بنے ہوئے ہوتے تھے، وہاں غسل کرنے کے لیے نرم مٹی وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی تھی جو باغوں میں سے لی جاتی تھی، جو مٹی بدن کو چبھتی نہیں تھی۔ اس قسم کی نرم مٹی خوشبودار حماموں میں صابن کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، لوگ وہاں پر نہاتے تھے۔ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی جب وہاں گئے تو ایک بڑا پہلوان موٹا تازہ آدمی آیا، حضرت کو دیکھا، وہاں خادم نہیں تھا اس وقت، کوئی کام سے گیا ہوا تھا۔ حضرت کو دیکھا، دیکھتے اس نے کہنے لگا کہ لاؤ مٹی لاؤ، پانی رکھو اور ذرا میرے بدن کو مالش کرو، مطلب مٹی سے رگڑو۔ تو حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ پانی اس کے لیے پانی رکھتے ہیں اور وہ مٹی لا کے رکھتے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بعد میں وہ خادم آیا، دوسرے لوگ آئے، دیکھے حضرت کو کہ حضرت یہ کام کر رہے ہیں، فوراً اس آدمی کو ڈانٹا، وہ نہا کر بھاگ گیا کہ سامنا بھی کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ خادم نہیں ہے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کے امام ہیں اور تم ان سے خدمت لے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے آپ کو جانا نہیں تھا، پہچانا نہیں تھا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ لوگ آ کر کہنے لگے حضرت کم از کم آپ تو بتا دیتے، وہ جو کہا آپ کیوں کرنے لگے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی خدمت کیا تو کیا بگڑا؟ اس نے مجھے خادم سمجھا، میں خادم سمجھ کر اس کی خدمت کیا۔ آپ غور کیجئے، تو کون ہے؟ نہیں جانتا میرے کو، میرے بارے میں نہیں معلوم، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بزرگوں کی بولی نہیں ہوتی۔ سمجھنے والا خادم سمجھ رہا ہے تو آپ خدمت کر کے بتا رہے کہ تو خادم سمجھتا ہے، یقیناً میں اللہ کے، میرے نبی کے امتیوں کا خادم ہوں۔ اپنے عمل سے ظاہر فرما رہے ہیں۔ یہ کردار ہوتے ہیں اہل بیت کرام کے، یہ اخلاق ہوتے ہیں اہل بیت کرام کے۔ حاضرین، گلاب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں گلاب ہوں، اس کی خوشبو بتاتی ہے، اس کی رنگت بتاتی ہے یہ گلاب ہے۔ ایسے ہی عطر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں عطر ہوں، عطر ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، عطر کی جب شیشی کھولی جاتی ہے خود بخود پتہ چلتا ہے یہ عطر ہے۔ ایسے ہی نبی کے گھر والوں کو، سید کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں سید ہوں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا دین پر عمل، ان کی استقامت، ان کی زبان یہ بتاتے ہیں کہ یہ سید ہے۔ یہ سبق ہم کو حضرت سیدنا علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کو بھی مسلمان ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی پیروی، اسلام پر استقامت، اس کے کردار، اس کے اخلاق بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان